شعبان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شعبان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اکثر لوگ اس کی فضیلت سے ناواقف ہیں اور غافل ہیں. غافل کے الفاظ ہیں. جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں. اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شعبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں. میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شعبان کے مہینے میں میرا نامہ اعمال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال پیش ہو. اچھا، نامہ اعمال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں. عصر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. اسی طریقے سے اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے. یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو، روزانہ جو ہے عصر اور فجر کے وقت، اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں، جس طرح ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجٹ آتا ہے، پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے، پھر منی بجٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے. ایک تو ایک رات ہے نا، ایک مہینہ بھی مخصوص ہے، وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، مشکات میں ہے 2036. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان المبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے میں روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے 2036. اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے. اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سولوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کا، بسا اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے. اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال ثابت ہیں. نبی علیہ السلام سے باقاعدہ پوچھا گیا ہے، ابو داؤد ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھا گیا یا رسول اللہ جب ہم بیمار ہو جائیں تو علاج کروائیں؟ آپ فرمایا اللہ کے بندو علاج کرواؤ. اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض دوا نازل، یعنی بوڑھا جوان نہیں کبھی ہو سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر مرض کی دوا ہے. موت وہ مرض ہے جو ٹل نہیں سکتا، بڑھاپا دوبارہ جوانی میں نہیں آپ آ سکتے کوئی دوائی کھا کے. صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی ہے جس کی دوا نہ اتاری ہے، اور جب وہ دوا موافق ہو جاتی ہے اس بیماری کے تو اللہ تعالیٰ کے اذن شفا ہو جاتی ہے. نبی علیہ السلام تو خود یعنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، دعائیں تجویز کیا کرتے تھے. کتاب الطب پورا چیپٹر ہے مشکات کے اندر، آپ کو دوسری جلد کے اندر مل جائے گا، جس میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے کئی احادیث آپ کو مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ شہد کے ذریعے علاج کروایا ہے، ایون یہ داغ لگوانے کے ذریعے علاج کروایا ہے. سعد ابن معاذ کے بارے میں آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ان کو جب تیر لگ گیا تھا تو اس میں پیپ پڑ گئی تھی، صفائی کروا کے اس کو داغ لگوایا تھا. تو یہ سارے علاج آپ نے، یہ تو فنیٹکس کا ہے طریقہ کہ جو بیمار ہے تو مرتا ہی رہے، کوئی علاج کروانے کی اسلام میں تو یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں تو آپ نے علاج کروانا ہے کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے نا. یہ جو صحت ہے یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، تو اس کی بھی آپ نے قدر کرنی. اچھا، یہ بیماری کے علاج کا تو پوچھتے ہیں، ان کو پھکی دیا کریں، ان کو کہیں کہ جب آپ بھوکے ہوتے ہیں تو روٹی بھی نہ کھایا کریں، ٹھیک ہے نا. وہ بھی تو ایک کمزوری آپ کے اوپر آتی ہے نا، جیسے بیماری ایک پریشانی اور کمزوری آپ کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس سے اگلی بات بہت خطرناک ہے، جب پیشاب آئے تو پیشاب بھی نہ کیا. وہ کوئی سوال نہیں پوچھتا کہ جی میں پیشاب روک لوں یہ کر لوں، اور روک بھی سکے نہیں روک سکتا، کوئی بھی نہیں روک سکتا. جنہیں سمندر روکے ہیں نا وہ بھی نہیں روک سکتے پیشاب. کہتے ہیں نا فلانے بزرگ نے سمندر روک لیا،
وہ بزرگ بھی پیشاب نہیں اپنا روک سکتے. تو بھوک کے اوپر تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں کھانا کھا لوں کہ بھوکے ہی مر جاؤں. تو جس طرح بھوک ایک اللہ نے کمزوری اٹیچ کی ہے، اس طرح بیماری بھی ایک کمزوری اٹیچ کی، پیشاب بھی کمزوری اٹیچ کی ہوئی ہے، اور نیند بھی کمزوری اٹیچ کی. اب آپ کو سمجھ آئے گی یہ جو آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ کبھی نہیں. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے کہ انسان 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ نہ سوئے تو اگلے 24 گھنٹے کے لیے پرفارم ہی نہیں کر سکتا. کوئی بڑے سے بڑا جینیس، پہلوان، طاقتور انسان پیشاب نہ کرے تو اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانا نہ کھائے زندگی نہیں گزار سکتا. یہ کمزوریاں تو انسان کو بتاتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، اس کو کسی نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیماری کو جو علاج نہیں کراتے نا، ان کو نہ سمجھ آ رہی ہو نا تو جیلم شریف کی پھکی شریف دے دیا کرے کہ سر کھانا بھی نہ کھایا، پیاس لگے پانی بھی نہ پیے. تو وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ تو ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ وہ کہیں گے جی اللہ نے جسم دی حفاظت کرنی ہے. تو سر بیماری میں بھی تو یہی چیز ہے نا، اللہ کی تو تکلیف آئی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے خود شفا نازل کی ہے، دوا نازل کی ہے، اور آپ علاج بھی تعلیم فرمایا کرتے تھے تو آپ ضرور کریں. وہ بخاری مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے نا. ایک صحابی کہتا ہے جی میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا شہد دو. شہد دیا اور خراب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. سورۃ النحل میں اللہ نے فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، اس کو شہد دو. 3-4 بار اس طرح ہوا، بیماری بڑھتی گئی، چوتھی دفعہ اس کو شفا ہو الٹیمیٹلی، یعنی شہد کے اندر شفا موجود. اس طریقے سے بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ جو بخار ہو اس کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرو. یہ تو آپ علیہ السلام نے دوا کو، علاج کو تعلیم فرمایا حکم کہ اس کو ٹھنڈا کرو. یہ صوفیاء کے ہاں ایک ایسی چیزیں آ گئی کہ وہ گندا ہے تو گندا ہی پڑا رہے. اسلام تو صفائی اور ستھرائی کی طرف لگاتا ہے، اور بڑا سوفسٹیکیٹڈ دین ہے، دین فطرت ہے. تو کیا یہ فطرت ہے کہ انسان بیمار ہو جائے تو علاج نہ کروائے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ انسان پیاسا ہو تو پانی نہ پیے؟ کیا یہ فطرت ہے کہ بھوکا ہو تو کھانا نہ کھائے؟ یہ نیچر سے ہٹ کے. تو اسلام دین فطرت ہے، اس کو دین فطرت رہنا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ الاعلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. اب ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت جو اب آ رہی ہے نا اگلی 2 آیات، یہ تو میں نے مسئلہ تقدیر کے اوپر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بار بار ڈسکس کیے ہیں، اور میری علمی تحقیقی مجالس میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اکثر یہ میں نے آیات کور کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ ریویل کیا ہے اس حوالے سے کہ جتنی بھی تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اس پہ پریشان نہ ہوا کرو. یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھی ہیں، وہ آنی آنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ نے آزما کے ضرور چھوڑنا ہے، جان مال میں نقصان کے ذریعے. اینڈ پہ وہ دیکھے گا کون صبر کرنے والے ہیں. پھر ان اللہ مع الصابرین، یہ وہ یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی زمین میں کوئی مصیبت آتی ہے، ولا فی انفس، یا تمہاری جانوں، یعنی زمین پہ زلزلہ آیا، کوئی وائرل ڈیزیز پھیل گئی، کوئی سیلاب آ گیا، یا کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، یا کسی سے اللہ تعالیٰ نے آنکھیں چھین لی، کسی کی ٹانگیں چھین لی، تمہاری جان میں یا اس زمین پہ جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مصیبتیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ پہ لکھ لی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں. ان ذالک علی اللہ یسیر، پریشان نہیں ہونا، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے کہ ہونے سے پہلے ہی لکھ لی ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ تم کفِ افسوس مت ملو اس چیز پر جو اللہ نے تم سے چھین لی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ شیخی بگاڑو اور اتراؤ اس بات کے اوپر جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی بھی مغرور اور شیخی باز. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے. تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی کسی کے اوپر. اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے.
اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے. سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت. وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا. تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ایسے ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے, مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر کے جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے. اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156, انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے بعد ہے اللہم اجرنی, جھٹکے سے ملے گا, اللہم اجرنی, حمزہ آ گیا, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر. تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا, اسے بہتر نعم البدل دے گا. کہتے ہیں میں نے دعا تو کی, پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو اسی کا خامن, ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے. تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام دیا, ام المومنین بن گئی. اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں 64 ہجری میں, واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد. تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں. چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے, گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے, ٹھوکر لگ جاتی ہے, کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے, فوراً یہ دعا. اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے. وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا, لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی وہ مل جاتی ہے. اس آپ دعا کو یاد رکھیں اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں. یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ انشاءاللہ. باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے. نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کی, اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے. آیت نمبر 2 اور 3, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر. کس دعوے میں کہ غلامی رسول سے موت بھی ہوئی, اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے جانچ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے, یونیورسل ٹروتھ. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, صحابہ کرام نے جب کافروں کا ذکر کیا نا حضور تو آپ نے فرمایا صبر کرو, اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں زمین میں گاڑا جاتا تھا, سر کی مانگ پہ آرا رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو, اور وہیں ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, وہ اپنے دین پہ قائم رہے. لوہے کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک پہنچ جاتی, تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے. تو نبی الاسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی تکلیف دی. تو اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مکافات عمل نہیں ان کے لیے ہوا, آزمائش تو ہوئی ہے نا. تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ, ذہن میں رکھیے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو, کہ یہ نہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی, تو صحابہ پریشان ہو گئے. ان کا یا رسول اللہ ہم تو یہ تو سارے پکڑے جائیں گے, اس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکے. تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں نا وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حتیٰ کہ جامع ترمذی میں ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں. تو کیا انبیاء پہ مکافات عمل ہو رہا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہو. آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا, فرمایا جو بھی, وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے آج کے, کیونکہ بعض صحابہ تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کی اور اسلام کی زندگی میں موج کی, وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں. اچھا, اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر, حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے دل اٹھا لیتا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ, یار وہ احمد دیدہ صاحب
9 साल तक कौमे में इतनी इस्लाम की उन्होंने खिदमत की, हजारों ईसाइयों को मुसलमान किया, लाखों मुसलमानों के ईमान की हिफाजत का सबब अल्लाह ने उनको बनाया। लेकिन वो 9 साल तक कौमे की हालत, 1996 से लेकर 2005 तक तो कोई कुछ कहता था जी, ये वो ईसाई भी उनको कहते थे देखो जी इसको बदवा लगी, गुस्ताख है ये। तो ये तो कोई तरीका नहीं। इस तरीके से जुनैद जमशेद साहब जब शहीद हुए तो आप देख लें उनके मुखालफिन ने उनके बारे में क्या बात की। और सर सहाबा इकराम को तो रोमन अंपायर की बैटल फील्ड्स के अंदर तेल के कड़ाओं में रोस्ट किया गया। तो आप क्या कहेंगे नऊज़ बिल्लाह उनके साथ ये कुछ हो गया? अबू उबैदा इब्न जर्राह, मुआज़ इब्न जबल लाडले तरीन साहब हैं, ताउन के मर्ज में शहीद हुए हैं। और ताउन में इतने बड़े बड़े फोड़े जिसम चलते हैं, आप तो समझते हैं कि सहाबा इकराम जो है वो बड़े सुकून से बैठते होंगे और फिर कलमा पढ़ते होंगे साथ ही ऐसे रूह परवास कर। हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब का मुसला हुआ है, सैयदुल शुहदा है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ करबला में हुआ है, तो नेक बंदों और आम बंदों के एतबार से इसका हुक्म डिफरेंट है। नेक बंदों के दर्जात बुलंद होते हैं। हुसैन इब्न अली से इतनी बड़ी कुर्बानी ने अल्लाह ने ली कि क़यामत वाले दिन उनको जन्नती नौजवानों का जो सरदार होना है उसको जस्टिफाई किया जाए कि आओ जी हुसैन जैसी है किसी कुर्बानी, बढ़ा देना है सरदार, आ जाओ लेके आओ। कोई खड़ा हो सकता है? अभी तक 1500 साल में तो नहीं कोई दावा करेगा खड़ा होने का। तो अल्लाह ताला नेकियों को जस्टिफाई भी करवाता है, वो मुकफ़ात अमल नहीं हो रहा होता। नेक लोगों के लिए डिफरेंट है, उनके दर्जात बुलंद होते, और बाकी आम लोगों के लिए यह है कि उनके लिए भी आप नहीं कहेंगे कि उन पे अजाब है, या अल्लाह की तरफ पलटने का जरिया है या उनके गुनाहों का कफारा है। ये आपने किसी पे नहीं कहना इसके ऊपर लानत पड़ गई, इसके ऊपर ये हो गया, इसके ऊपर ये हो गया। ये आपको किसी ने राइट नहीं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक तरह के मामलात हुए होते हैं दोनों के साथ। अब आप देख लें, सुन्नियों में से कोई जेल में जाता है तो शिया कहते हैं देखा जी मुकफ़ात अमल है, शिया में से कोई जाता है सुन्नी कहते हैं मुकफ़ात अमल है। तो ये आप जो मर्जी, और अपनों के लिए कहते हैं आजमाइश है। तो ये आज की डेट में आपने सबके लिए आजमाइश ही कहना है, वरना ये मसला बिल्कुल खराब हो जाएगा। और आप देख लें अल्लाह ताला कितना गफूर रहीम है। पूरा मक्की कुरान 2/3 कुरान है, काफिरों के लिए धमकियों से भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब उन धमकियों की एग्जीक्यूशन की बारी आई है, सारे मुसलमान हाय हाय। अब कोई कह सकता था कि अल्लाह इतनी धमकियां तूने दी, मैं ये कर दूंगा, तुम पे वही अजाब आएगा जो अगले लोगों पे आया था, तो अल्लाह अपनी किताब को सच्चा कर देना और अजाब ले आ। लेकिन वही बात, वकतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया कि हर हाल में उसने रहम ही कर। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अर्श पे अपने पास एक इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले जाएगी। वो ऐसी सबकत ले गई कि 2/3 कुरान साइड में रह गया, धमकियों से भरा हुआ। फतह मक्का पे जिन्होंने माफी मांगी तो लकाब बने मुसलमान, हत्ता के हिंद की भी हुजूर इस्लाम ने तौबा कबूल कर ली, अबू सुफियान की भी तौबा कबूल। ये बात, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। जो हज़रत यूसुफ ने आयत पढ़ी, वो जो अल्फाज है ना कुरान में, वही नबी इस्लाम ने आयत पढ़ी। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। हम अल्लाह ताला से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फضलिका व रहमतिक, आमीन। अल्लाह ही अल्लाह जी, अल्लाह ताला से खैर मांगना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू लाना चाहिए। इस हवाले से बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। मैं अब आपको थोड़े वजीफे भी बता दूं ना। ज़ाहिर है आजमाइशें तो हर बंदे पे आती हैं, अल्लाह की तरफ रुजू भी लाना चाहिए। इन आजमाइशों से निकलने का तरीका क्या है? बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम की अक्सर दुआ यही हुआ कर, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आमीन। ये बुखारी मुस्लिम में भी है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 201 है। ऐ अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाइयां अता फरमा और आखिरत में भी भलाइयां अता फरमा, और आखिरत की सबसे बड़ी भलाई भी साथ मांग ली, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अजाब से, आमीन। ये अक्सर आपकी दुआ होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है बड़ी इंटरेस्टिंग, सही मुस्लिम। एक सहाबी बीमार हुए, हत्ता के बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बन गया, और सहाबा कहते हैं चिड़िया की तरह उनकी जान हो। नबी इस्लाम उनकी इयादत के लिए गए। आपने जब देखा, आप मैं तू अल्लाह से क्या मांगता है? चंगा बंदा, टुरदा फिरदा बंदा एड़ा मंजी दे पै गया और बिल्कुल ढांचा पिंजर बन गया हड्डियों। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ऐ अल्लाह, जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना, दुनिया में ही दे दे। आखिरत का अजाब तो बहुत सख्त है, तो मुझे दुनिया में ही वो अजाब दे। सुभान अल्लाह, क्या तुम दुनिया में भी अल्लाह की तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो? ओए तुझे तो चाहिए था, तू कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन। यानी आप अल्लाह ताला को माज़अल्लाह को फैनेटिक समझते हैं कि आप कहेंगे कि उसने अज़ाब तो जरूर देना, तो मुझे इधर दे दे। ओ यार, अल्लाह से अच्छा ही गुमान रखो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ जैसा मेरे बारे में गुमान रखे, बशर्ते करतूत। तो सर हम तो ये कहते हैं अल्लाह, हम ना तेरी आजमाइश के काबिल हैं, ना तेरे अजाब के काबिल हैं, हमें बिला हिसाबो किताब ही में दाखिल फरमा दे, आमीन। तो मैं अपने बंदे के गुमान के करीब, अच्छा गुमान रखें, इंशाअल्लाह ताला एंड रिजल्ट भी अच्छा होगा। आप अल्लाह से गुमान अच्छा रखें, ये गुमान बहुत अहम चीज।
اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں منو تو اللہ نے دینے ہی زیادہ. آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال, تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں, یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر, وہ تو کہانی ختم. وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا, ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا, وہ بڑا گنہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی, جا میں نے اس کو معاف کیا, تجھے دوزخ میں لا یسأل عما یفعل وهم یسألون, سورۃ الانبیاء کی آیت ہے. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو, وہ بھی دوسری ایکسٹریم, وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا, ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید. جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا, کیا عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہوں, اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں. انہوں نے آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں. یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے, جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزر. تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی. ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکل, صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر اور اس کے رزق میں کشادگی. رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل, ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق, اچھی صحت بھی رزق ہے, مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے. ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت چیزیں جو ہم سمجھ, تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں, جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ ہے جناب وہ کام کر. حسن سلوک خالی ان کو تسلی نہیں دیتے. ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی, دوسرا ان کی فائنینشل سپورٹ کرنی. اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں, سب سے قریبی رشتہ ہوا, اس کے بعد کوئی اور حق. باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے, منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے, منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں دیکھا کہ یا اللہ ایک پر کاٹ دیتے سی کرا کے پھر کون سی نکلنا, انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے, جو قرآن میں ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو, جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک چٹکلا عرض کر دیں, صدقہ وہ چیز ہے جو بلا کو کھا جاتی ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے. ہاں صدقہ کیوں کو دیتے ہیں سر, دیکھا کتنی بڑی بلا ہے. بلاواں نو جڑی چیز کھانی ہے وہ صدقہ ہے, اور جو صدقے نو بھی کھا جائے سب تو بڑی بلا وہ مولوی. اچھا یہ چٹکلے کے طور پہ اس کو نیگیٹو کسی نے نہیں لینا, میں نے ایک مزاح کے طور پہ بات کی, اس کا اس ٹاپک کے ساتھ کوئی تعلق, چونکہ ایک مشہور ہے چیز. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے, یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین. آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین بن گئی کہ وہ لگوا لیں. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے سے مانگیں, بلکہ سجدے میں مانگیں. مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کریں. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگیں, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے, یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں,
وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کرو. پھر یہ اذکار نہیں ہے، یہ ناگہانی آفات کے جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ. ذہن میں رکھیں پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا وہ تو آنی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بن. وہ تو ہمیں یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں، اور وہی ہے کیوریٹو علاج کہ جب تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ انا الیہ راجعون اللہم اجعل مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ مکافات عمل کا سارا ٹاپک کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان 2 آیات کے جس کے بعد صبر آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ صبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے. آیت نمبر 22 اور 3 ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی مصیبت بھی ایسی زمین میں آئے، زمین میں کیا مصیبت آتی ہے؟ زلزلہ، وبائی امراض، سیلاب، طوفان، ولا فی انفسکم، اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے. جان میں ہر طرح کی بیماری، کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا، کسی گردے فیل ہو گئے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا. یہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بھیجیں. کام ہی ختم ہو. اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ طے کیا، یہ ڈیسٹنی ہے تمہاری، تقدیر ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. یاد رکھنا یہ اللہ کے لیے بڑا احسان ہے، بہت آسان ہے. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ کتنا ہو گیا، پہلے ہی اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علم کے لیے آسان ہے. سورۃ الانعام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتا بھی گرتا ہے نا تو اللہ کو پہلے سے ہی، اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانا بھی پھوٹتا ہے نا وہ پہلے. اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا، بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈ ڈسک میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو 8 سے 100 سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے، اتنی دور بات کر سکتے ہیں. وہ تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لیکن ہو گیا نا کہ انسان کو اللہ نے ترقی کی. تو اللہ کا علم بہت کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. یہ ہم نے اس لیے کیا، یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پہ جو تم سے چھین لی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تم. اللہ کسی سے لے کے آزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی آزماتا ہے. بڑی شاندار ایک آیت آ رہی ہے اسپیسیفکلی نبی الاسلام اور ان کے جانثار ساتھیوں اور اہل ایمان کے لیے، تاکہ انہیں یہ یقین آ جائے کہ وہ جو کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں انہیں دیکھ رہا ہے. جب آپ کی یہ کیفیت ہو کہ جس کے لیے آپ مشقت اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو اس وقت لائیو دیکھ رہا ہے تو وہ تکلیف جھیلنا آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے. آپ دنیا میں بھی جس دوست کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا اور عین اس تکلیف میں وہ دوست آپ کو دیکھ رہا ہو کہ اس کو میری وجہ سے یہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو آپ کو وہ تکلیف اٹھانا آسان ہو جاتا ہے کہ جس کے لیے کر رہا تھا اسے تو پتا چل گیا آج میں نے اپنی دوستی منوا لی اس سے. اور دنیا میں ساری دوستیاں اسی بنیاد پہ چل رہی ہیں. خاوند پوری زندگی اپنی بیوی کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہے میں تیرے ساتھ مخلص ہوں، بیوی اپنے خاوند کو بتانے کی کوشش کرتی رہتی ہے. اور کبھی زندگی میں کبھی کبھار اس طرح کے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ این ایونٹ یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ آج جو ہے نا میرے خاوند نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے یا آج میری بیوی نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے. وہ ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی کے اوپر بھاری ہوتا ہے کیونکہ آپ منوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ تکلیف گزارنا بھی آپ پہ آسان ہو جاتا ہے اگر آپ تکلیف میں بھی ہو. تو جس اللہ کے لیے ہم یہ زندگی تکلیف میں کاٹتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ عین اس لمحے میں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو تکلیف جھیلنا آسان ہے. لوگ کہتے ہیں حسین ابن علی نے اتنی بڑی قربانی کربلا میں کیسے دی؟ بھائی حسین ابن علی ریئل ٹائم یہ چیز فیل کر رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے رب کی خاطر اس کے محبوب کے دین کی خاطر یہاں آیا ہوں. ان کے لیے وہ تکلیف جھیلنا آسان ہوگی اور یہی اس طرف اشارہ ہے. وما تکون فی شأن. اور اے نبی تم کسی حال میں بھی ہو. وما تتلو منہ من قرآن. اور جب کبھی بھی تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو کبھی ایسا نہیں ہوتا. ولا تعملون من عمل. اور نہ کوئی عمل تم کر رہے ہوتے ہو نیکی کا. یہ 3 چیزیں گنوائی کہ کوئی بھی کام کر رہے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی عمل کر رہے ہو، الا مگر یہ کہ اس حال میں ہوتا ہے کننا علیکم شہودا. ہم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں تمہیں کہ نبی تم اس وقت. بلکہ اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے نبی جب آپ غزوہ بدر اور احد میں صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے قتال کے لیے تو ہم آپ کو دیکھ رہے تھے اس وقت. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اے نوح ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وہ کشتی بنا. وہ اتنی بڑی کشتی بنانا ان کے لیے آسان ہوگی کیونکہ ہر لمحے پہ جب اللہ آپ کو بتا رہا ہو کہ اے اللہ پھٹا ایتھے لانا ہے ایتھے کیل ٹھوکنا ہے آپ ذرا اس کی لذت کو فیل کریں.
اور قرآن میں ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے وہ کشتی تیار کر. تو اسی لیے تو پھر وہ اتنے عرصے میں کشتی تیار ہوئی تھی, اتنا عرصہ وہ مزہ انجوائے کیا حضرت نوح علیہ السلام نے. جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے گفتگو کی, سوال تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب تو یہ تھا عصا ہے, لیکن انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, کہا یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, اس کے ذریعے میں اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں. کس کو بتا رہے تھے؟ اللہ کو. اللہ کو تو پتا ہے, یہ بات کرنے کی لذت لینا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کبھی بھی تم کسی حالت میں ہوتے ہو, قرآن کی تلاوت کر رہے ہو یا کوئی بھی نیکی کا عمل, اس حال میں کہ اللہ اس وقت تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. اذ تفیضون فیہ, جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو. اس کانٹیکسٹ میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو نبی اسلام اس لیے بڑے شوق سے قرآن کرتے تھے, اس کی تلاوت کیا کرتے تھے, اس لیے تو اتنا لمبا قیام بھی ہوتا تھا, نمازوں کا بھی اور نوافل کا بھی. تو جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, اور اے نبی تمہارے رب کی نگاہوں سے کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں, ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, اور نہ ذرے سے کوئی چیز کم نہ زیادہ, الا فی کتاب مبین, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اس حال میں کہ اللہ نے اسے پہلے ہی لوح محفوظ کے اوپر لکھ رکھا ہے. یعنی زمین و آسمان میں کوئی ذرے کے برابر چیز ہے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ, وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اور ایسے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے ہر عمل سے واقف ہے. اس کی وجہ سے ایک تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے, دوسرا نیکیوں پہ استقامت بھی مل جاتی ہے, انسان کو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیف تو بہرحال اس نے آپ کو دینی ہے, چاہے وہ فجر کے وقت بستر چھوڑنے کی تکلیف ہو, سردیوں میں غسل جنابت کی تکلیف ہو, گرمیوں میں روزہ رکھنے کی تکلیف ہو, اور پوری زندگی رزق کی تلاش میں مشقت اٹھانے کی تکلیف ہو. یہ سب سے بڑی تکلیف ہے جو پیٹ لگا ہوا ہے ساتھ. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر یہ پیٹ ساتھ نہ ہو تو ہمارے 99% مسئلے حل ہو جائیں. ساری چیزیں اسی کے گرد گھومتی ہیں نا. میاں بیوی کی لڑائیاں بھی اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں, جو بچے بد اخلاق ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو خوب پیسہ دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں ماں باپ کے دل سے, اور جو دیتے کچھ نہیں صرف خوش اخلاق ہوتے ہیں, ان کو وہ منہ میں بھی ذلیل کرتے ہیں, پیچھے سے بھی ذلیل کرتے ہیں. ایک نیچرل چیز ہے, یہ سب کچھ پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. اگر آپ دولت سے مال سے ان سارے معاملات کو آزاد کر دینا تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ سب سے بڑی پرماننٹ تکلیف ہے جو اللہ نے انسان کے ساتھ اٹیچ کی ہے. صرف انسانوں کے ساتھ نہیں, جانوروں کے ساتھ بھی اٹیچ ہے. صبح نکلتے ہیں جانور اللہ پہ توکل کرتے ہوئے, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا رزق کہاں لکھا ہوا ہے, زندہ بھی واپس آنا ہے نہیں آنا, اللہ تعالیٰ رزق پورا کرتا ہے ان کا. تکلیف وہ بھی اٹھاتے ہیں. پوری زندگی جو پرماننٹ تکلیف انسان اٹھا رہا ہے وہ یہ پیٹ کی تکلیف ہے, جو سب سے بڑی تکلیف اٹیچ ہے, مشقت اٹیچ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک سینسٹیو چیز ہے, اسی لیے پھر رزق حلال کے اوپر اتنی ایمفسائز کیا گیا اور رزق حرام کی اتنی مذمت کی گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ نیکیوں پہ اتنا نہیں ابھارا گیا جتنا ان چیزوں کے اوپر زور دیا گیا. حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد والے معاملات کے